السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 126، سورہ بقرہ حصہ نمبر 126، آیت نمبر 127 اور 128 جاری۔ آیت نمبر 127 اور 128 جاری۔ مفسرین کے اقوال، رکوع نمبر 15۔ ناظرین سامعین، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے امتیوں، اللہ کے نیک بندوں، سب سے آخر آنے والی امت اور جنت میں سب سے پہلے جانے والی امت، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہوا تو پچھلے حصہ نمبر 125 میں ہم نے پڑھا کہ اعمال کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہے، جس میں نیت کے بھی شرائط ہے اور عمل کے بھی شرائط ہے، اور دونوں ادا ہونے چاہیے، تب جا کر وہ قبولیت کا باعث بنتی ہے۔ تو ہم جب نماز ادا کریں تو سکون سے ادا کریں، نیت کی درستگی کے ساتھ ادا کریں۔ اسی کے ساتھ ہم نے پڑھا کہ کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے کعبۃ اللہ کے بانی ہے، اور جب پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی ان بنیادوں کو اونچا کیا، بانی نہیں ہے، بس ان بنیادوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونچا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک کام اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لیا۔ لیکن یہ کام لینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی قربانیوں سے، کئی آزمائشوں سے، کئی امتحانوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا، تب جا کے ان سے یہ کام لیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے تو پڑھتے جاتے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرت ابراہیم علیہ اور اسماعیل علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ان کے دل میں ایک ڈر بھی تھا اور ایک خواہش بھی تھی۔ ڈر یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے یہ عمل ناقبول ہو جائے، ناقابل قبول ہو جائے، اور دعا بھی کر رہے تھے کہ اللہ اس عمل کو قبول کر لے، ربنا تقبل منا، یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اس طرح وہ دعا کر رہے تھے، جس سے مفسرین نے نقطہ نکالا کہ اعمال کی قبولیت کے لیے کہ اچھا عمل، جب اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی اچھا کام لے تو اس پر اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرنی چاہیے۔ تو جب بھی ہمارے سے کوئی اچھا عمل ہو جائے تو ہم اس تعلق سے دعا کرے، نماز پڑھ لے، نامحرم سے نگاہ کو بچا لے، یا کسی گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، یا کسی کی مدد کرے تو یہ دعا بار بار پڑھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہم سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو پچھلے حصہ نمبر 125 میں ہمارا موضوع آیت نمبر 127 اور 128 تھا، اور آج بھی ہمارا انہی آیت کے تعلق سے ہم مفسرین کے اقوال کو پڑھیں گے، آیت نمبر 127 اور 128 کے تعلق سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہم سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔
اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اب اس کے تعلق سے ہم مفسرین کے اقوال کو پڑھیں گے۔ تو پچھلے حصے میں ہم نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آزمائشوں سے گزارا، کئی امتحانات سے گزارا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے ان سے بیت اللہ کی تعمیر کا کام لیا ہے۔ تو پہلے ان قربانیوں کے تعلق سے پڑھیں گے۔ تو ہم نے پچھلے حصے میں یہاں تک پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ شام کے ہرے بھرے علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کر جائے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کرے تو مکہ میں آئے۔ اب مکہ میں کا جو علاقہ تھا اس وقت وہ ہرا بھرا نہیں تھا، بنجر تھا، پتھروں والی جگہ تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لیکن اپنے بیوی اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے نو مولود بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر وہ ہجرت کر کے آ گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے اور مزید امتحان لیے۔ تو اسی کے تعلق سے ہم پڑھیں گے کہ اب جہاں پر بیت اللہ بنا ہوا ہے وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، لیکن اب جہاں پر بیت اللہ بنا ہوا ہے وہاں پر اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے آئے وہاں پر اس وقت ایک ٹیلہ تھا اور سنسان بیابان تھا، کوئی رہنے سہنے والا وہاں نہ تھا۔ اب وہاں پہنچ کر ماں بیٹے کو بٹھا کر تھوڑی سی کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی کا رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، یعنی کہ ان سے پیٹ موڑ لی، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ابھی آپ شام کی طرف دوبارہ لوٹ جائیں، اپنی بیوی بچے کو یہی بیابان جنگل میں، ویران جنگل میں پتھروں کے درمیان چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو اب جہاں بیت اللہ بنا ہوا ہے وہاں پر اس وقت ایک ٹیلہ تھا، سنسان بیابان تھا، کوئی رہنے سہنے والا نہ تھا۔ وہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو تھوڑی سی کھجوریں، ایک مشکیزہ پانی کا رکھ کر وہاں سے اللہ کے حکم سے شام کی طرف روانہ ہونے کے لیے چل دیے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیوی بچوں سے پیٹ موڑی تو امی حضرت حاجرہ علیہ السلام نے آواز دی کہ اے خلیل اللہ، ہمیں اس دہشت و وحشت والے بیابان میں اکیلا و تنہا چھوڑ کر، جہاں ہمارا نہ کوئی موئس نہ کوئی ہمدم ہے، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ حاجرہ علیہ السلام کی اس بات کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرف توجہ تک نہیں فرمائے، اس طرف توجہ تک نہیں فرمائے، منہ موڑ کر تک نہ دیکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی کتنی پاسداری کر رہے تھے۔ اس کے بعد بھی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بار بار کہنے پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی التفات نہیں فرمایا، کوئی توجہ نہیں دی، کوئی جواب نہیں دیا، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ خلیل اللہ، آپ ہمیں کسے سونپ چلے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو۔ تو کہا کہ اے خلیل اللہ، کیا آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، مجھے یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ تو یہ سن کر اسماعیل حضرت حاجرہ علیہ السلام کی تسکین ہو گئی اور وہ فرمانے لگی، پھر تو آپ تشریف لے جائیے، وہ اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اسی کا بھروسہ ہے، اسی کا سہارا ہے، اسی کا بھروسہ ہے اور اسی کا سہارا ہے۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس آ گئی اور اپنے کلیجے کی ٹھنڈک، اپنے آنکھوں کے نور ابن نبی علیہ السلام کو گود میں لے کر اس سنسان بیابان عالم میں لاچار اور مجبور ہو کر بیٹھی رہی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سنیا تک پہنچے، سنیا ایک مقام ہے وہاں پہ کہ پہنچے، اور معلوم کر لیا کہ اب حضرت حاجرہ علیہ السلام پیچھے نہیں ہے، اور وہاں سے
یہاں تک ان کی نگاہ بھی کام نہیں کر سکتی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عندک بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ میں نے اپنے بال بچے کو ایک غیر آباد جنگل میں تیرے برگزیدہ گھر کے پاس چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ یا اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے اور انہیں روزیہ دے، شاید وہ شکر گزاری کرے۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر کے اللہ کا حکم بجا لا کر اپنے اہل و عیال کو اللہ کے سپرد کر کے چلے گئے، اور ادھر حضرت حاجرہ علیہ السلام صبر و شکر کے ساتھ بچے سے دل بہلانے لگی۔ وہ تھوڑی سی کھجوریں اور ذرا سا پانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے گئے تھے وہ ختم ہو گیا، اور اب نوبت یہاں آ گئی کہ اب نہ کھانے کا ایک دانہ پاس ہے، نہ پانی کا ایک گھونٹ۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام خود بھی بھوکی پیاسی ہے، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے نومولود بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بھوک پیاس سے بےتاب ہے، یہاں تک کہ اس معصوم نبی زادے کا پھول سا چہرہ کملانے لگا اور تڑپنے اور بلکنے لگے۔ ممتا بھری ماں کبھی اپنی تنہائی اور بے کسی کا خیال کرتی ہے، کبھی اپنے ننھے سے ایک لوتے سے بچے کا یہ حال دیکھتی ہے اور سہمی جاتی ہے۔ لیکن معلوم ہے کہ انسان کا گزر اس بے آب و گیا جنگل میں نہیں، میلوں تک آبادی کا نام و نشان نہیں، کھانا تو کہا پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں آ سکتا۔ آخر اس ننھی سی جان کا یہ ابتر حال نہیں دیکھا جاتا تو اٹھ کر چلی جاتی ہے، اور صفا پہاڑ جو پاس ہی تھا اس پر چڑھ جاتی ہے، اور میدان کی طرف نظریں دوڑاتی ہے کہ شاید کوئی آتا جاتا نظر آ جائے، لیکن نگاہ مایوسی کے ساتھ چاروں طرف سے واپس آتی ہے۔ پھر صفا پہاڑی سے اتر کر دوڑتی ہوئی مروہ پہاڑ کی طرف جاتی ہے، اور مروہ پہاڑ پر چڑھ کر چاروں طرف نظریں دوڑاتی ہے، اور کسی کو بھی نہ دیکھ کر وہاں سے بھی اتر آتے ہیں۔ اور اسی طرح ان دونوں پہاڑوں کا درمیانی تھوڑا سا حصہ دوڑ کر اور باقی حصہ جلدی جلدی طے کر کے صفا پہاڑی پر چڑھتی ہے، اور اس طرح 7 مرتبہ کرتی ہے۔ ہر چکر کے بعد آ کر اپنے بچے کو دیکھ جاتی ہے، اس کی حالت ساعت بساعت بگڑتی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فرماتے ہیں کہ صفا و مروہ کی سعی جو حاجی کرتے ہیں اس کی ابتدا یہی سے ہوئی۔ 7ویں مرتبہ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام مروہ پر پہنچتی ہے تو کچھ آواز کان میں پڑتی ہے، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام خاموش ہو کر احتیاط کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے کہ یہ آواز کیسی؟ آواز پھر آتی ہے اور اس مرتبہ صاف سنائی دیتی ہے، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام آواز جہاں سے آئی اس طرف لپک کر آتی ہے، اور اب جہاں زمزم کا کنواں ہے وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام جواب دیتی ہے میں حاجرہ ہوں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی ماں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تمہیں اس جنگل میں کسے سونپ گئے ہیں؟ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کو سونپ کر گئے ہیں۔
پھر تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے غیبی شخص، آواز تو میں نے سن لی، لیکن کیا کچھ میرا بھی کام نکلے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر رگڑی، وہی زمین میں سے ایک چشمہ پانی کا ابلنے لگا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس پانی کو مشک میں بھرنا شروع کیا، مشک بھر کر پھر اس خیال سے کہ پانی بہہ کر ادھر ادھر نکل نہ جائے آس پاس باڑ باندھنی شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام یعنی کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ اگر اس طرح وہ پانی کو نہ روکتی تو زمزم کے کنویں کی مثل میں نہ ہوتا، بلکہ وہ ایک جاری نہر کی صورت میں ہوتا۔ اب حاجرہ علیہ السلام نے پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا اور دودھ پلانے لگی۔ فرشتے نے کہہ دیا کہ تم بے فکر رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ جہاں تم بیٹھی ہو وہاں اللہ کا ایک گھر اس بچے اور اس بچے کے والد صاحب کے ہاتھوں بنے گا۔ اب حاجرہ علیہ السلام نے یہی رہائش اختیار کر لی، زمزم کا پانی پیتی اور بچے سے دل بہلاتی۔ بارش کے موسم میں پانی کے سیلاب چاروں طرف سے آتے، لیکن وہ جگہ جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے رہائش اختیار کی تھی یعنی کعبۃ اللہ کی جگہ، یہ اونچی تھی، ادھر ادھر سے پانی گزر جاتا اور یہاں امن رہتا۔ لیکن اس طرح وقت گزرتا گیا۔ کچھ مدت کے بعد جرہم کا قبیلہ کدا کے راستے سے اتفاقاً گزرا اور مکہ شریف کے نیچے حصے میں اترا۔ اب جرہم کے قبیلے والوں کی نظریں ایک آبی پرندے پر پڑی تو آپس میں کہنے لگے، یہ پرندہ تو اس جگہ ہی رہتا ہے جہاں پانی ہو، یہ پرندہ تو پانی کا پرندہ ہے اور یہاں پانی کبھی نہ تھا۔ ہماری آمد و رفت یہاں سے کئی مرتبہ ہوئی، کئی مرتبہ ہمارا یہاں سے آنا ہوا، یہ تو خشک جنگل اور چٹیل میدان ہے، یہاں پانی کہاں؟ چنانچہ انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو اصلیت معلوم کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اب وہ لوگ گئے، انہوں نے واپس آ کر خبر دی کہ وہاں تو بہترین اور بہت سا پانی ہے۔ یہ سن کر قبیلے جرہم والے سب آئے اور اسماعیل حضرت حاجرہ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ مائی صاحبہ، اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی یہاں ٹھہر جائے، پانی کی جگہ ہے۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ شوق سے رہو، لیکن پانی پر ہمارا ہی قبضہ رہے گا، میرا ہی قبضہ رہے گا۔ اس طرح امی حاجرہ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ یہاں رہنا چاہتے ہو، شوق سے رہو، لیکن پانی پر میرا ہی قبضہ رہے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام تو چاہتی ہی تھی کہ کوئی ہم جنس ملے، چنانچہ ایک قافلہ یہاں رہ پڑا اور اس طرح قبیلہ جرہم خانہ کعبہ جہاں بننا تھا وہاں آ کر آباد ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ رہنے لگے اور پھر پروان چڑھنے لگے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے۔ ان سب کو یعنی کہ قبیلے جرہم والے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑی ہی محبت ہو گئی، یہاں تک کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بالغ ہوئے تو انہی میں نکاح بھی کیا اور انہی سے عربی زبان بھی سیکھی۔ اب امی حضرت حاجرہ علیہ السلام کا انتقال بھی یہی ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی تو آپ علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کی ملاقات کے لیے تشریف لائے، اور بعض روایت میں ایسا آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آتے جاتے تھے، ملک شام سے آتے جاتے تھے مکہ المکرمہ، تو براق سواری کا استعمال کرتے تھے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی کہ آپ اپنے لخت جگر کی ملاقات کے لیے تشریف لے جائے تو وہ آئے، لیکن اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر پر موجود نہ تھے۔
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی، لیکن اپنی بہو سے یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے ملاقات ہوئی۔ تو اپنی بہو سے پوچھا کہ حضرت کہ اسماعیل کہاں ہے؟ تو جواب ملا کہ کھانے پینے کی تلاش میں یعنی کہ شکار کو گئے ہیں۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو ان کی بہو نے کہا کہ برا حال ہے، بڑی تنگی ہے، سختی ہے۔ تو یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہے کہ اچھا تمہارے خاوند اسماعیل آئے تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالے۔ حضرت ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئے تو گویا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو کچھ محسوس کیا، ان سا معلوم ہوا، تو خود ہی پوچھنے لگے کیا کوئی صاحب تشریف لائے تھے؟ تو بیوی نے کہا کہ ہاں، ایسی شکل و شباہت کے ایک عمر رسیدہ بزرگ آئے تھے اور آپ کی نسبت پوچھا تو میں نے کہا کہ وہ شکار کی تلاش میں باہر گئے ہیں۔ پھر پوچھا کہ گزران کیسی چلتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ بڑی سختی ہے، تنگی سے گزر اوقات ہوتی ہے۔ پوچھا کہ کچھ مجھ سے بھی کہنے کو بھی فرمائے گئے ہیں؟ ساری باتیں حضرت اسماعیل علیہ السلام خود ہی اندازے سے پوچھ رہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی صاحبہ نے کہا کہ ہاں کہے گئے ہیں کہ جب وہ آئے یعنی کہ جب اسماعیل آئے تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہہ دینا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے سنو، وہ میرے والد صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو یہ فرما گئے کہ اس سے مطلب ہے کہ میں تم کو کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل ڈالوں، اس سے مطلب ہے کہ میں تم کو الگ کر دوں، چونکہ تم نے ناشکری کی تو جاؤ میں نے تمہیں طلاق دے دی۔ انہیں طلاق دے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے جرہم میں اپنا نکاح کر لیا۔ پھر وقت گزرتا گیا، ایک مدت کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اجازت الہی سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے یہاں دوبارہ مکہ آئے۔ اب کی مرتبہ اتفاقاً حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ اسی طرح بہو سے تو ان کی بیوی یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہو گھر پر موجود تھی، تو ان سے پوچھا تو جواب ملا کہ رزق کی تلاش میں شکار کو گئے ہیں۔ تو لیکن ان کی بہو نے کہا کہ آپ آئیے، تشریف رکھیے، جو کچھ حاضر ہے تناول فرمائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ گزر بسر کیسی ہوتی ہے، کیا حال ہے؟ تو جواب میں ان کی بہو نے کہا الحمدللہ ہم خیریت سے ہے، اور بفضل اللہ کے فضل و کرم سے کشادگی اور راحت ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب سن کر فرمایا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ تو ان کی بہو نے جواب میں فرمایا گوشت، اور پھر پوچھا تم پیتے کیا ہو؟ تو جواب میں کہا پانی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اسماعیل علیہ السلام کی بیوی صاحبہ اناج کا ذکر کرتی، اگر اناج ان کے پاس ہوتا اور یہ کہتی تو حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے اناج کے برکت کی دعا بھی کرتے۔ اب اس دعا کی برکت سے اہل مکہ صرف گوشت اور پانی پر گزارا کر سکتے ہیں اور لوگ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا میں جا رہا ہوں، تم اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ اپنی چوکھٹ کو ثابت اور آباد رکھے۔ پھر بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر پر تشریف لائے، اور جب ان کو سارا واقعہ بھی معلوم ہوا اپنی بیوی صاحبہ سے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے والد مکرم تھے اور مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں الگ نہ کروں کیونکہ تم شکر گزار ہو۔ اسی طرح پھر آگے وقت بڑھتا گیا، اور ایک مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر اجازت ملی کہ آپ مکہ مکرمہ حضرت اسماعیل کے پاس تشریف لے جائے۔
تو اللہ تعالیٰ کے حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے اور وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمزم کے پاس ایک ٹیلے پر تیر سیدھے کرتے ہوئے پایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد صاحب کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور با ادب ملے۔ جب باپ بیٹے ملے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے فرمایا کہ اے اسماعیل، مجھے اللہ کا ایک حکم ہوا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان، جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا تمہیں بھی میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ تو حضرت اسماعیل عرض کرنے لگے میرے والد صاحب میں حاضر ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس جگہ اللہ کا ایک گھر بنانا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے والد صاحب بہت بہتر۔ اب باپ بیٹے نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی اور دیواریں اونچی کرنی شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا لا کر دیتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چنتے جاتے تھے۔ جب یہ دیواریں قدری اونچی ہو گئی تو حضرت ذبیح اللہ یہ پتھر یعنی مقام ابراہیم کا پتھر لائے اور اسے اونچے پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کے پتھر رکھتے جاتے تھے اور دونوں باپ بیٹے یہ دعا مانگتے جاتے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ یا باری تعالیٰ تو ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کے قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنے اوپر ایک بادل کا سایہ ملاحظہ فرمایا، جس میں سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، جہاں جہاں تک اس بادل کا سایہ ہے وہاں تک کی زمین بیت اللہ میں لے لو، کمی زیادتی نہ ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنائے بیت اللہ کی ابتدائی کیفیت دریافت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا گھر بناؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے کہ مجھے کہاں بنانا چاہیے اور کس طرح اور کتنا بڑا بنانا چاہیے۔ تو اس پر سکینہ نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ جہاں یہ ٹھہرے وہاں پر تم میرا گھر بناؤ۔ تو آپ علیہ السلام نے بنانا شروع کیا اور جب حجر اسود کی جگہ پہنچے تو کہا اپنے بیٹے اسماعیل سے کہ میرے بیٹے کوئی اچھا سا پتھر ڈھونڈ لاؤ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر گئے اور پتھر ڈھونڈ لایا تو دیکھا کہ والد صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کوئی اور پتھر پہلے ہی لگا چکے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا یہ پتھر کون لایا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے یہ پتھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لے کر آئے ہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب جہاں بیت اللہ ہے وہاں زمین کی پیدائش سے پہلے پانی پر بلبلوں کے ساتھ جھاگ سی تھی اور یہی سے زمین پھیلائی گئی ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اب جہاں بیت اللہ ہے وہاں زمین کی پیدائش سے پہلے پانی پر بلبلوں کے ساتھ جھاگ سی تھی اور یہی سے زمین پھیلائی گئی ہے۔ تو مکہ شریف کو ام القریٰ بھی کہتے ہیں کیونکہ زمین یہی سے پھیلائی گئی ہے۔ ام القریٰ کے معنی ہے بستیوں کی ماں، کیونکہ زمین یہی سے پھیلائی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتی کہ تمہاری قوم نے جب بیت اللہ بنایا تو قواعد ابراہیم سے گھٹا دیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے بڑھا کر اصلی بنا کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قوم کا اسلام تازہ اور زمان کفر قریب نہ ہوتا تو میں ایسا ضرور کر لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر عائشہ
قوم کی جاہلیت کا زمانہ نہ ہوتا تو میں کعبے کے خزانے کو اللہ کی راہ میں خیرات کر ڈالتا اور دروازے کو زمین دوز کر دیتا اور حتیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیتا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کا دوسرا دروازہ بھی بنا لیتا، ایک آنے کے لیے دوسرا جانے کے لیے۔ چنانچہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں ایسا ہی کیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہاں ہم اس مضمون کو اگلے حصے 127 میں جاری رکھیں گے۔ یہاں تک ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ پھر آگے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی، یعنی کہ اس میں کوئی بگاڑ آیا، دیواریں کمزور ہو گئی، تو اس کے تعلق سے جو کوششیں کی گئی، کس نے کی، کس طرح کی، اس کے تعلق سے ہم جانیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں قربت عطا فرمائے، اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں پڑوس نصیب فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔